اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو بہتر مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اس دنیا میں کوئی مر کے دوبارہ زندہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیا قرآن میں ہے؟ جی ہاں، قرآن میں ہے۔ پہلا واقعہ، پہلی سورت، دوسری سورت، سورہ بقرہ پڑھی کسے؟ سورہ بقرہ۔ چلو تھوڑی سی پڑھ کے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں، جہاں پر یہ واقعہ موجود۔ بقرہ کس کو کہتے ہیں عربی کے اندر؟ بقرہ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ گائے۔ کیا معنی ہے؟ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اور یہ سورت کا جو نام ہے نا، گائے پر ہی رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ واقعہ بڑا لمبا ہے، صرف میں یہ سمجھانے کے لیے کہ مرنے کے بعد دنیا میں کوئی زندہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایک بندے نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آ گئے، حضور بندہ قتل ہو گیا تو لیکن قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی گئی۔ اب اس میں اور بھی بڑے نکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کا ایک حصہ اس مردے کو لگاؤ، وہ زندہ ہوگا اور تمہیں اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ کیوں جی؟ یہ قرآن میرے سامنے ہے، کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا، کسی کا بھی۔ وہ سوال ہوئے گائے کیسی ہو، وہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال انہوں نے گائے لی، اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کو مارو، یعنی اس کو لگاؤ، اس کا کچھ حصہ، اس کا کچھ حصہ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ وہ دوبارہ زندہ کہاں پہ ہوا؟ دنیا میں۔ کہاں ہوا؟ بولیے، قرآن ہے بھائی، بول چھڑو۔ دنیا میں زندہ ہوا نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہو سکتا، قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے رب کا قانون تو ہے یہی کہ مرنے کے بعد پھر قبر کی زندگی ہے، قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، پھر حشر کی زندگی ہے، پھر جنت اور دوزخ کی زندگی ہے۔ قانون رب کا یہی ہے، لیکن رب کا قانون ہے، لیکن رب جب اپنے پیاروں کے لیے اس قانون کو بدلنا چاہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ رب اس قانون کو اپنے پیاروں کے لیے بدلنا چاہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس قانون کو تھوڑی دیر کے لیے بدلا تو صحیح نا؟ کیوں جی؟ بدلا نا، بدل دیا۔ تو اب یہ نہیں کہنا کہ دنیا میں بندہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، رب چاہے تو۔ یہ قرآن ہے، اپنی طرف سے کوئی مسئلے نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ رب کا فرمان ہے کہ دوبارہ دنیا میں میں زندہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، تو ہو بھی سکتا ہے اور ہوئے بھی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ آئیے اب اسی مہینے کی نسبت سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کرام جو ہے حضور کے بعد افضل ہیں۔ تمام انبیاء کرام سے حضور کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ آپ کا ٹاکرا جو ہوا وہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ آپ کا جو مناظرہ ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، نمرود اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رب۔ کیا کہتا تھا؟ رب۔ نمرود نے اپنے آپ کو رب کہا، لیکن اللہ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن اللہ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب اس نے حضرت ابراہیم کو تنگ کیا تو پھر اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کو مروا دیا۔ تو یاد رکھو، اللہ رب بڑا غیرت مند ہے، لیکن اپنے نبیوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے۔ اپنے نبیوں کے بارے میں رب کوئی چیز برداشت
جی دیکھو نمرود نے رب کا دعویٰ کیا تو اللہ کو تو چاہیے تھا کہ اسی وقت اس کا کام تمام کروا دیتا، لیکن وہ بڑی دیر زندہ رہا۔ لیکن جب اس نے حضرت ابراہیم کو تنگ کیا، ابراہیم کو ستایا، تکلیف دی، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی اور ایک مچھر کے ذریعے اس کو جوتیاں مروا کے آج کل بھی لوگ کھاندے نا جڑے نبی پاک نال متقا لاندے نا، جڑے حضور نال آج بھی بے ادبی کرتے نا میرے آقا دی، وہ آج بھی جتیاں کھاندے نا۔ وکری گل کسی نوں نظر نہیں آتی، نہ کھان والے نوں نظر آندی ہے نہ آہو اوراں نوں نظر آندی ہے نا، جتیاں پیندیاں ضرور نے جی۔ جتیاں کینوں کہندے نے؟ ذلیل ہونا جی۔ تو اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، تو رب کی یہ صفات ہے کہ رب جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، لیکن اس زندہ کرنے کا اور مارنے کا تصور کچھ اور ہے۔ رب وہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک کو زندہ چھوڑ دے دوسرے کو مار دے، رب وہ ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اس کو وجود دے دے پھر اس کو زندہ فرما دے، وہ رب ہے۔ لیکن اس کے تصور، اس کا یہ ذہن غلط تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے فرمایا اے نمرود میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود اپنے جاہو جلال میں تھا، بادشاہ تھا، رب کا دعویٰ کیا تھا، کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ 2 قیدی منگوائے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے اشارتاً، جس کو موت کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا اسے چھوڑ دیا، اور جو مرنے والا نہیں تھا اسے مار دیا، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے دماغ دے اندر عقل نام دی کوئی چیز نہیں ہے، یہ عقل سے پیدل ہے، اسے پتہ ہی نہیں مرنا اور زندہ کرنے کا مفہوم کا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو آپ نے پھر دوسری اس کو جو ہے نا وہ چوٹ لگائی۔ وہ کیسی لگائی؟ فرمایا قال ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے نکالتا ہے جی ہاں۔ تو فرمایا فاتی بہا من المغربی، اگر تو رب تو مغرب چو کٹ کے باہر اون آیا نوٹ پاڑ تھلے جو اینی گل کیتی نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ اپنی زبان تے ترجمہ کری تے بندہ اے وے، استاد بھی کدے کدے سانوں یہ ترجمہ پڑھاتے نے او دی ہوا نکل کمل لگ گیا، حواس اڑ گئے، ہاں بس ختم۔ انہوں کتھوں ایک کام کر سکے کہ مغرب اللہ سورج لے آئے، بس جدو پریشان ہو گیا اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت، ظالم بندے نو ہدایت نہیں دیا ہوتی، اس لیے ظلم کرن تو بچیو۔ اللہ اور بڑے بڑے گناہگار نے اللہ انہوں نے بخش دیتا ہے، لیکن جڑا بندہ ظلم دی انتہا کر دے تے جڑا ظالم ہو جاوے تے ظالمہ دے نال لگ جاوے، پھر اللہ انہوں نے اجدہ انا کردہ ہے، اجدہ بندہ اللہ انہوں نے انا کردہ ہے، انہوں دی عقل اجدی مر جاندی ہے کہ انہوں نے پھر کدی حق لب دے نہیں، انہوں نے حق کی بات سمجھ آتی ہی اور بول چھڑو شیدو، ان کو حق کی بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے، ہاں جی، پھر انہیں بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے، نہیں جی نہیں جی۔ اچھا جی، اس کی آگے ہے وہی مرنے کے بعد جو زندہ ہونا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس بندے کی مثال جو گزرا ایک ایسی بستی سے جو اپنے چھت کے بل پڑی ہوئی تھی، یعنی چھت نیچے اور نیچے والا حصہ تیس نیس ہر چیز ختم سی۔ اچھا جی، اور جیڑا بندہ کولوں دے گزریا نا وہ کہنے لگا قالا نہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کس طرح کیوں کر انہاں دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ اچھا جی، انہیں جدو اینی گل کی تھی اس بندے نے فَأَمَاتَ ہذہ اللہ بعد موتہا، جدو اینی گل کی تھی اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہوں موت دے دی تھی، اللہ نے انہوں اس کے بندے۔ لیکن یاد رکھو بندہ کوئی عام نہیں سی، اللہ دا نبی حضرت عزیر علیہ السلام، کون سا حضرت عزیر علیہ السلام سے۔
کیونکہ کسی چھوٹے موٹے بندے واسطے اللہ اپنی قدرت کے کرشمے نہیں بخاؤں جی جی تو نہ کافر واسطے بخاؤں ہے. آپ نو وفا دے دیتی سلا دیتا گیا میات عام 100 سال. کتنے سال؟ ثم بعث پھر آپ نے زندہ کیتا گیا دوبارہ. قال کم لبثت پوچھیا بھئی 10 کتنی دیر سوتا ہے کتنی دیر سوئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ قال لبثت یوما او بعد یوم میں ایک دن سوتا ہوں گا یا دن کا کوئی حصہ سوتا ہوں گا. فرمایا قال بل نہیں لبثت 100 عام تسی پورا 100 سال سوتے. کتنے سال؟ 100 سال سوتے. 100 سال تواڈے تے اللہ نے موت تاری کر دی. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ ذرا اس طرح کرو کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف اپنے پینے کی پانی کی طرف لم یتسنہ اس سے بدبو نہیں آ رہی وہ صحیح سلامت وہ صحیح. ہاں جی ہے کوئی ایسی مشینری جو 100 سال کھانے کو صحیح رکھ سکے؟ فریجیں ہیں ہمارے پاس لیکن 100 سال یہ بھی صحیح نہیں رکھ سکتی. اگر 100 سال رکھو تو یہ مہینے کے بعد اس کے اندر مضر وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں فریج کے اندر بھی. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ نبی کی نسبت ہے کہ جو چیز نبی کے ساتھ ٹچ ہوگی نبی کے اپنا استعمال میں آگی اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اس کھانے کی بھی حفاظت فرمائی. کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوا ہے سبحان اللہ. لیکن دکھانے کے لیے فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو. کس کی طرف؟ گدھے کی طرف. گدھے جڑے ہیں نا گدھے وہ گل سڑ جاندے. فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو ولنجعلک آیۃ للناس تاکہ ہم اسے بنائیں لوگوں کے لیے نشانی. وانظر الی العظام اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کیف ننشزها کہ ہم کیسے پہناتے ہیں ثم نکسوها لحم گوشت. تم اس کی طرف دیکھتے رہو یہ پہلے ہڈیاں زندہ ہوں گی پھر ڈانچہ بنے گا پھر ایک ڈانچوں کے اوپر گوشت بھی چڑھ جائے گا. فلما تبین له تو بس اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اس کے لیے. تو وہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام بولے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کرنے لگا لاپی بولنا میں پہ موضوع ہے واسکٹ بھی پایا غلطی دینا میں خیال ہے اسی چلے تو انہیں کام چاہے تھے گا وہ تھلے آئے بتی تر گئی کوئی گال نہیں. خیر ہے لو جی مرن تو بعد 100 سال تو بعد زندہ آیا کہ نہیں گدا بول چھڑو. دوجی مثال اگے نال تیجی بھی سن لو. اس لیے اپنے ایمانہ نو بچاؤ. جڑے آندے نے کہ نعوذ باللہ قبر چ نہ نبی زندہ ہے نہ ولی زندہ ہے ایورا واسطے اللہ واسطے کوئی چیز مشکل ہے. جے اللہ جانوراں نو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تے اللہ اپنے پیاریاں نو بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے. اس لیے ذہن صاف رکھنا چاہیے تو قرآن کو سمجھنا چاہیے جی. تو قرآن سمجھ جدو ہی آتا ہے جدو کسی ایسے بندے کو سنیے سنائیے جنہیں ہاں بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری جی. بخاری پر سمجھنے کے لیے بھی عشق چاہیے. آگے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي عرض کیا ہے میرے رب مجھے دکھا کیف تحیی الموتى تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو کیسے مردوں کو. اب یہ دیکھو سوال کرنے والے اللہ کے نبی ہیں سوال اللہ سے ہے عریضہ اللہ سے ہے دعا اللہ سے ہے. لیکن اللہ کا قانون جس طرح کا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر زندہ ہونا ہے تو قبر میں تو اللہ کو آگے یہ فرمانا نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہتے اللہ پاک سے سمجھانے کے لیے اللہ آگے سے فرما دیتا پیاری ابراہیم یہ معاملہ تو مرنے کے بعد دیکھ لینا کہ میں کیسے زندہ کروں گا. نہیں ابراہیم اللہ کے خلیل ہے. بولیے ابراہیم اللہ کے خلیل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ذکر فرما رہے تھے کہ حضرت
آدم अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह है, हजरत ईसा रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, इतने में आका और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। आका अलैहिस्सलाम आ गए, फरमाया मेरे गुलामों मुझे पता है तुम नबियों का जिक्र कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं कि आदम सफीउल्लाह है, अपना आदम सफीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है। लेकिन याद रखो अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। तो हजरत इब्राहिम अल्लाह के क्या है? खलील है। और खलील उसको कहते हैं जो अल्लाह की हर रजा पे राजी हो जाए। फर्क बताऊं हबीब का खलील का थोड़ा सा। खलील उसे कहते हैं जो अल्लाह की हर रजा पे राजी हो जाए, और हबीब उसे कहते हैं जिसकी रजा पे रब राजी हो जाए। समझ आई? खलील उसे कहते हैं कि जो रब की रजा पे राजी हो जाए, और हबीब उसे कहते हैं जिसकी रजा पे रब राजी हो जाए। तो फरमाया इब्राहिम अल्लाह के खलील है। तो जब अर्ज की न या अल्लाह मुझे दिखा तो कैसे जिंदा करता है, तो अल्लाह ने फरमाया काला अवलम तुमिन, मेरे प्यारे पैगंबर तुझे यकीन नहीं, तेरा ईमान नहीं? अर्ज की मालिक मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, लेकिन मैं चाहता हूं पहले मुझे इल्मुल यकीन है, मुझे ऐनुल यकीन हो जाए। इल्मुल यकीन मैं जानता हूं कि तू मरने के बाद जिंदा करेगा, ऐनुल यकीन मैं चाहता हूं कि मैं देख भी लूं, ऐनुल यकीन हो जाए। क्योंकि इससे पीछे जो झगड़ा गुजरा था कि मेरा रब जिंदू को मुर्दों को जिंदा करता है, या अल्लाह मैं इस बात की तस्दीक करवाना चाहता हूँ और इस दावे को पुख्ता करना चाहता हूँ, ताकि नमरूद के मानने वाले ये देख ले कि जो दावा इब्राहिम ने रब के बारे में किया था, वो रब इतना कादिर मुतलक है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। तो फरमाया कि या अल्लाह मुझे यकीन है, इल्मुल यकीन है, लेकिन मैं ऐनुल यकीन चाहता हूं। काला बला वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, अर्ज की मालिक मुझे यकीन भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, मुतमिन हो जाए मेरा दिल। अल्लाह ने फरमाया काला फखुज अर्बातम मिन अत्तय्र, 4 परिंदे पकड़। कितने? 4। फसुरहुन्ना, उनको अपने साथ मालूस कर, अपनी जुबान से कह लो उनको अपने नाल गजा लिया, उन्होंने अपने नाल गजा लिया, मालूस कर। इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना, फिर इस तरह करके उनको ज़िबा कर, उनकी गर्दनें अपने पास रख, उनके परों का भी कीमा कर दे, उनके परों का भी, उनके गोश्त का भी, फिर उन चारों को एक ढेर पे रख, फिर उन चारों के कीमे को मिक्स कर, उन चारों के कीमे को मिक्स कर, फिर मिक्स करने के बाद उनके 4 हिस्से कर, फिर अलग-अलग पहाड़ों पे रख दे। फिर क्या कर? सुम्मतुहुन्ना, फिर उन्हें पुकार, फिर उन्हें, वो जो जानवर है वो जिंदा है कि मुर्दा है? बोलिए अभी वो जिंदा है कि मुर्दा? सुम्मतुहुन्ना, जो लोग कहते हैं कि मुर्दे को पुकारना शिरक है, तो यहाँ पे हजरत इब्राहिम शिरक कर रहे हैं। अरे काश कुरान पढ़ लेते तो उन्हें समझ आ जाती। तो फरमाया सुम्मतुहुन्ना, उन्हें पुकार, उन्हें आवाज दे। पता चला जो फौत हो जाए अगर उसको पुकारा जाए तो शिरक नहीं होता, हाँ उसको रब समझ के पुकारा जाए तो फिर शिरक है, फिर है। लेकिन अगर अल्लाह का बंदा, अल्लाह की मखलूक, ये जानवर अल्लाह की मखलूक है, बोलिए है ना? तो हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर है, तो हजरत इब्राहिम ने पुकारा अल्लाह की मखलूक को जो मुर्दा है,
لیکن حضرت ابراہیم کا یہ پکا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے پختہ عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ انہیں پتا ہے یہ جانور ہے، ان کا مالک خالق ہے۔ ہاں جی، پکارا۔ اب جب ان مردوں کو پکارا چاروں کو تو کیا ہوا؟ یاتینک سعیا۔ اللہ نے فرمایا پیاری ابراہیم جب ان کو چاروں مردوں کو جانوروں کو پکارے گا وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ اب حالانکہ تقریباً وہ ان میں سے 3 اڑ سکتے تھے، مور تھوڑا بہت اڑ سکتا ہے، گدھ بھی اڑ جاتی ہے، مرغ بھی تھوڑا زیادہ نہیں، لیکن جو ہے کوا یہ بھی اڑ جاتا ہے۔ ایک میں کبوتر ہے گدھ کی جگہ پہ، لیکن ایک جگہ پہ گدھ ہے، تو 4 جانور ہیں، مور، گدھ بلا کیا کس کو کہتے ہیں جی؟ کی پتا ہونا جڑی ہوں جی پاؤں وہ گدھ کہتے ہیں نا مردے جانور کھان والی، کنوں کہتے ہیں پھول چھڈو۔ ہاں جی، یہ بیچارے کتوں ویکھنی ہو، وہ تو کدے ادھر آئی کوئی نہیں۔ ہاں جی، گدھ کہتے ہیں مردے جانور کھان والی، انہوں گدھ کہتے ہیں۔ نمبر 3 مرغ اور نمبر 4 کوا۔ تو وہ گدھ بھی دوڑتی آئی، مور بھی دوڑتا آیا، کوا بھی دوڑتا آیا، مرغ بھی دوڑتا آیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ اڑ کر کیوں نہیں آئے؟ یہ اڑ کے آنے چاہیے تھے، ان کا کام اڑنا ہے، دوڑنا نہیں۔ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے دوڑتے آئے تاکہ ابراہیم مکمل مشاہدہ فرما لے، ان کا مکمل مشاہدہ کر لے کہ یہ واقعی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ابراہیم کے علم الیقین کو عین الیقین ہو جائے۔ وہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آپ کے پاس ان چاروں کے سر تھے، جو آتا اس کو سر لگا دیتے، جو آتا اس کو سر لگا دیتے۔ وہ چاروں کے چاروں زندہ ہو گئے اسی دنیا میں۔ بولو کس دنیا میں؟ اسی دنیا میں۔ قرآن بتاتا ہے اسی دنیا میں مرنے کے بعد وہ جانور ہے زندہ ہو گئے، تو پتہ چلا کہ اللہ کی یہ شان ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنے پیاروں کے لیے کسی کو بھی زندہ فرما سکتا ہے، اور اگر اپنے پیاروں کے لیے کسی کو زندہ فرما سکتا ہے، کیا اپنے پیاروں کو زندگی نہیں عطا کر سکتا؟ آئے عقل کے اندر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پیاروں کے لیے تو وہ رب کسی دوسرے کو زندہ فرما رہا ہے؟ کیا جن سے رب پیار کرتا ہے، جس کو رب صفی اللہ کہتا ہے، جس کو رب کلیم اللہ فرماتا ہے، جس کے لیے رب نجی اللہ فرماتا ہے، جس کے لیے رب خلیل اللہ فرماتا ہے، جسے رب صفی اللہ کہتا ہے اور جس کے لیے رب حبیب اللہ فرماتا ہے، کیا ان کو نہیں زندگی عطا فرما سکتا؟ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم سے چھپ جانے والا۔ تو آپ کو میں نے 3 مثالیں قرآن مجید سے ہی دی ہیں، حدیث مبارکہ بھی نہیں میں نے کوئی بھی پڑھی، اس لیے کہ کچھ لوگ قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرنے والے اس سے زیادہ ہیں۔ قرآن کو ہر کوئی مانتا ہے، تو اب بھی کوئی نہ مانے تو بھائی منانا میرا کام نہیں، میرا کام دکھانا تھا یا پڑھ کے سنانا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 4 جانور ہی کیوں ذبح کیے؟ اور بھی جانور موجود تھے، کیوں تھی؟ بڑے جانور ہیں اور کو لے لیتے، انہی کو کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جو مور ہے نا، مور، اسے بننے سنورنے کا بڑا شوق ہے۔ مور کو بننے سنورنے کا بڑا شوق ہے، اس کو زینت کرنے کا بڑا شوق ہے، کیونکہ انسان کو بھی بننے سنورنے کا بڑا شوق ہے۔ کبھی انسان نوجوان اپنی کٹنگ کروا کے عجیب طریقے کی بن سنور جاتا ہے، کبھی داڑھی کا سٹائل نعوذ باللہ حضور کی سنت کو بگاڑ کے اپنے آپ کو حسین و جمیل دکھنا چاہتا ہے، اور کبھی بالکل داڑھی کا صفایا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہو گیا۔ زینت کے لیے نہیں سارا کچھ۔ اچھا، گدھ، اس کو کیوں لیا؟ گدھ وہ ہے جو کبھی رجتی نہیں، انسان بھی کبھی رجتا، وہ بھی پورا مردہ جانور کھا جاتی ہے، پھر وہ چل بھی نہیں سکتی،
لیکن کھانے سے باز نہیں آتی، کھاتی جاتی ہے، اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ صفت، یہ کبھی رجتا نہیں رجتا۔ مرغ، اس کے اندر خواہشات پائی جاتی ہے، نفسانی خواہشات انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تفصیل لمبی ہے، میں زیادہ دور نہیں جا رہا۔ کوا یہ لالچی ہے، کوا حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بتلا دیا ہے کہ اے انسان، اگر میری بارگاہ میں قبول ہونا چاہتا ہے تو اپنی زینت کو چھوڑ دے، اپنے لالچ کو چھوڑ دے، اپنے خواہشات کو چھوڑ دے، اپنے حرص اور لالچ پہ چھری پھیر دے۔ جب تو ان چاروں پہ چھری پھیر دے گا، میرا بندہ بن جائے گا، متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا۔ تو یہی تو چار چیزیں ہیں بندے کے اندر، یہی تو چار چیزیں ہیں جو بندے کو مار دیتی ہیں۔ کبھی حرص کر رہا ہے، کبھی لالچ کر رہا ہے، کبھی پیٹ نہیں بھر رہا، کبھی بھر سنور رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں ان چاروں پہ چھری پھیر دو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی خواہشات پر اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کی توفیق